أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور السلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عشر ذی الحجہ کے فضائل، یعنی کہ جو قربانی کے 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، اس کی شریعت کے اندر کیا کیا فضیلتیں. دیکھیں میرے دوستوں، ہم اور آپ بطور مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت و بندگی ہے. اور اللہ کا احسان اور کرم دیکھ لیجئے ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر، کہ اللہ نے پورے سال کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس کے لیے خود اللہ نے ہمارے لیے پورے سال میں وقتاً فوقتاً کچھ ایسے دناں اور کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے لمحے اور کچھ ایسے ٹائم مقرر کر کے رکھے ہیں جن کے اندر ہم کم وقت میں زیادہ عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں. کم ٹائم میں ہم اللہ کو بہت جلد راضی کر سکتے ہیں نیک اعمال کر کے. انہی میں سے جو اوقات اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے والے جو اوقات ہیں، ان میں سے ایک اوقات 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ہے. اور یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے اندر ہے. یہ جو ابھی ہم اور آپ دن گزار رہے ہیں نا، یہ ذو القعدہ کا مہینہ ہے اور یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. لوگ صرف محرم کے مہینے کو جانتے ہیں. یہ جو ہے ذی القعدہ، اس کے بعد 2-3 دنوں کے بعد چاند نظر آئے گا، پیر کے دن سمجھ لیجئے، تو اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہوگا، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس کے بعد محرم، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. 3 مہینے لگاتار ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور بیچ میں ایک آتا ہے رجب. تو یہ ہم اور آپ حرمت والے مہینے میں سے گزر رہے ہیں میرے دوستو. اب یہ حرمت والا مہینہ کیا ہے؟ سنیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، اے لوگوں ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ اکبر.
یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان 4 مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ اب دیکھیے، ظلم کرنا تو ہمیشہ حرام ہے، ظلم سال کے 12 مہینے حرام ہے، لیکن خاص طور سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں ہم آپ کو 2 قول سنا دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کے اندر ظلم کا جو گناہ ہے اور جو گناہوں کی سزا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بقیہ دنوں کے بنسبت اللہ ان مہینوں کے اندر کیے جانے والے گناہ پر زیادہ سزا دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، نیکیوں کا بدلہ بھی اللہ زیادہ دیتا ہے۔ اگر آپ نیکی کریں گے ان 4 مہینوں کے اندر تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ لوگ صرف رمضان کے مہینے کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر ایسا ہے کہ نیکیوں پر زیادہ ثواب ملتا ہے اور گناہوں پر زیادہ عذاب ملتا ہے۔ اسی طرح سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تو ظلم کا گناہ تو ہمیشہ حرام ہے، ظلم کا گناہ تو ہمیشہ بڑھ کر کے، لیکن اللہ نے حرمت والے مہینے میں ظلم کے گناہ کو بڑھا دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے اس کو چن لے، جس کو چاہے اللہ منتخب کر لے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے فرشتوں میں سے بے شمار فرشتوں میں سے حضرت جبریل امین کو چن لیا نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے۔ اللہ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی، لیکن اللہ نے تمام اپنے کلام میں سے صرف قرآن مجید کو چن لیا۔ یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ نے روئے زمین میں سے مساجدوں کو چن لیا۔ اللہ نے تمام مہینوں میں سے حرمت والے 4 مہینے اور رمضان کے مہینے کو چن لیا۔ اللہ نے دنوں میں سے جو ہفتہ کے دن ہے، ان 7 دنوں میں سے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو چن لیا، اور اللہ رب العالمین نے راتوں میں سے شب قدر کی رات کو چن لیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، یاد رکھنا، اللہ جسے عظیم سمجھ رہا ہے، اللہ جسے عظیم سمجھ رہا ہے، اے لوگوں تم بھی اسے عظیم سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ حرمت والے مہینے کو عظیم سمجھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ اللہ نے حرمت والے مہینے کے ان 10 دنوں کے اندر، جو کہ ذی الحجہ کے اندر ہے، اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ چپکے چپکے قسم نہیں کھاتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کی جب قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہمیت کی حامل وہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز عظیم ہے، وہ عظمت والی چیز ہے، اسی لیے اللہ قسم کھایا۔ چپکے چپکے اللہ قسم نہیں کھاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ اکبر۔ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ 10 راتوں سے مراد ایک ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے کے دن کے اندر جتنی بھی راتیں ہیں اور جتنے بھی اوقات اور لمحے ہیں، یہ 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ چپکے چپکے قسم نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرمت والے دنوں کے اندر ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ معمولی دن نہیں ہے، رمضان سے زیادہ عظیم آنے والا دن ہے۔ ہم اور آپ صرف رمضان کو یاد رکھتے نہیں، جو ہمارے اسلاف کرام تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا دن آ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا دن آ رہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے۔ اور 2023 میں غالباً یہ امید ہے کہ منگل کے دن سے ہی اس کی پہلی تاریخ شروع ہوگی۔ اس لیے ابھی 3 دن 4 دن پہلے ہی میں آپ کو بتلا دے رہا ہوں، کمر کس لیجئے، یہ معمولی دن نہیں ہے۔
جانتے ہیں ان 10 دنوں کے بارے میں حبیب کائنات محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی فرمان سنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح الترغیب و ترہیب کے حوالے سے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بالکل ہی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے، یہ افضل ایام الدنیا، اللہ اکبر، یہ دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں نا، دنیا کے ان تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ایام ہے، کوئی دن ہے، تو وہ دن یہ ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ہے، سب سے زیادہ افضل۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت جو کہ بخاری کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں پورے سال میں، سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی اعمال ہے، نیک اعمال ہے، تو وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال ہیں، اللہ اکبر۔ آج جو آپ نماز پڑھیں گے اس کی بات کچھ اور ہوگی، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو آپ نماز پڑھیں گے اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ آج اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو آپ صدقہ و خیرات کریں گے اس کی کچھ اور ہی بات ہوگی۔ آج اگر آپ روزہ رکھیں گے اس کی کچھ اور بات ہوگی، لیکن ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی کچھ اور بات ہوگی۔ آج اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس کی کچھ اور بات ہوگی، لیکن ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس کا اجر اور ثواب کچھ اور ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد بھی نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی محبوب اعمال نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان ان 10 دنوں کے اندر نماز اور روزے کا اہتمام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ بھی 0 ہے ان 10 دنوں کے نیک اعمال کے سامنے میں، اللہ اکبر۔ جہاد جتنی عظیم عبادت بھی ان 10 دنوں کے سامنے میں فیل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایک چیز بڑھ کر کے، وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان ہے اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ نکلا، گھوڑے وغیرہ کے ساتھ نکلا، لیکن پھر واپس نہیں آیا، وہ انسان شہید ہو گیا، تو پھر وہ بڑھ جائے گا، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جائیں گے اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ محبوب ہے، اتنے زیادہ محبوب ہے، اتنے زیادہ محبوب کوئی اور نیک اعمال نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم اور آپ غفلت کے شکار ہیں، یاد بھی نہیں رہتا ہے، مسلمانوں کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ سال میں اللہ نے کچھ ایسے ایام بھی رکھے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ سنی کہ سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ سنی کہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی نیک اعمال ہے تو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ تیسرا جو اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، صحیح الترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ اکبر، سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کوئی نیک اعمال ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے جانے والے اعمال ہیں، اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جس کا ذکر میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا عَدَمُ أَجْرًا، اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اسی پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ لوگ جو رمضان کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ ایک عمل کا بدلہ 70 گنا اور نفل کا ثواب جو ہے فرض کا 70 گنا، وہ سب جھوٹی باتیں۔
اس سب بارے میں حدیثیں نہیں ہیں، لیکن ہاں عشر ذی الحجہ کی عبادتوں کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ کتنا ملے گا یہ اللہ بہتر جانتا، کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں نیک اعمال کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور سب سے آخری بات اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان تمام نیک اعمال سے افضل کوئی اور نیک اعمال نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ محبوب بھی ہے، سب سے زیادہ افضل دنا بھی ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے، سب سے زیادہ اجر اور ثواب والے دنا بھی ہیں، اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ 5 فضیلتیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر کے یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، جس کے اندر گناہ کرنا ہی زیادہ گناہ کا باعث ہے، سزا کا باعث ہے، اور نیکی کرنا یہ زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے، 2 مہینے کم نہیں ہوتے، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ اس کے ایک معنی محدثین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اجر اور ثواب میں یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ رمضان سے کچھ کم نہیں ہے، دونوں برابر ہے۔ سبحان اللہ، جو رمضان کے مہینوں کی عظمت ہے، جو فضیلت ہے، جو اجر اور ثواب ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کی، ویسا ہی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی بھی ویسی فضیلت ہے، اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا پھر رمضان زیادہ فضیلت والا عمل ہے یا ذی الحجہ زیادہ فضیلت والے دن ہے؟ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا، تو اس کا بھی آپ معنی اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اگر پورے سال میں راتوں کی بات کی جائے تو زیادہ فضیلت والی راتیں رمضان کے آخری 10 راتیں جو شب قدر ہے، جو طاق راتیں شب قدر کی ہے، وہ راتوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پورے سال میں دنوں کی اگر بات کی جائے، دنوں میں پورے سال میں جو دن ہیں ان دنوں کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ پاکیزہ، اعلیٰ و ارفع اور اللہ کی نظر میں محبوب ہے اور زیادہ اجر و ثواب والے دن ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہے اور ذی الحجہ کے جو دن ہیں یہ ڈے یہ زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ آئیے ایک سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں میرے دوستو، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کی، یعنی کہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں ان کی فضیلت کچھ زیادہ، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اتنے ایک ساتھ اتنے زیادہ نیک اعمال اور اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اتنے زیادہ ایک ساتھ پورے سال میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ اب مثال کے طور پر ان 10 دنوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے۔ اب پورے سال میں آپ حج کبھی نہیں کر سکتے، صرف جو 8، 9، 10، 11، 12، 13 ہے انہی دنوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات یہ جمع ہو یہاں پر ہے۔ صدقہ و خیرات آپ ابھی کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے۔ انہی 10 دنوں کے اندر قربانی بھی ہے۔ آج آپ قربانی نہیں کر سکتے لیکن جب 10 تاریخ ہوگا تو آپ قربانی کریں گے۔ آج اگر آپ جانور ذبح کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہی اگر ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ جانور ذبح کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دیکھیے ان 10 دنوں کے اندر روزہ بھی ہے۔ آپ چاہیں تو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لگاتار، اور اگر چاہیں تو آپ یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان 10 دنوں کو زیادہ فضیلت والے دن بتلایا، اور یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، اور یہ یوم عرفہ اس سے بڑا فضیلت والا دن پورے سال کے اندر کبھی اور نہیں آتا ہے۔ سن لیجیے، پورے سال کے اندر
یہ یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کیا تھا۔ جی ہاں، سن لیجیے، یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین اسلام کو مکمل کیا تھا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور میں مذہب اسلام سے راضی ہوں۔ یہ عرفہ کے دن ہی تکمیل کی گئی تھی مذہب اسلام کی۔ عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن اگر کوئی انسان روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے چھوٹے چھوٹے اگلے پچھلے 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بلکہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں حجاج کرام، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، جن چیزوں کی ان کی خواہش ہے اور جس چیز سے بھی یہ بچنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو وہ چیز عطا کر دی اور میں نے انہیں ان چیزوں سے بچا لیا۔ جنت عطا کر دی، جہنم سے بچا لیا۔ سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اللہ رب العالمین عرفہ کے دن ہی لوگوں کرتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، سب سے زیادہ پورے سال میں آپ نے رمضان کے مہینے میں مجھ سے بیان سنا تھا کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، افطاری کے وقت میں آزاد کرتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن سب سے زیادہ پورے سال میں ایک دن کے اندر جس دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اور عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ عرفہ کے دن انبیاء کرام بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، عرفہ کے دن کی خاص دعا بھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے دوستو، یہ عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے عہد الست میں ایک عہد لیا تھا اور سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں اول تاخیر سب سے پوچھا تھا، سارے کے سارے لوگ جو ہے چیوٹی کی شکل میں تھے، تو سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ جو عہد لیا گیا تھا وہ عرفہ کے میدان میں لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اسے معمولی مت سمجھیے، لہٰذا اس دن کا روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب روزہ کب رکھنا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ عرفہ کا دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر پڑتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال اور ایک ڈاؤٹ لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ اب اتفاقاً بات یاد آ گئی، حالانکہ وہ جب جمعہ کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن و دماغ کے اندر نہیں تھی، لیکن اب اچانک بات یاد آ گئی۔ اب جو میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، تو اسی طرح کی حدیث میں نے رمضان کے مہینے میں سنائی تھی کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں دن رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی کو ایک آدمی نے شک میں ڈال دیا کہ مولانا جو حدیث بولے تو غلط بولے، اس لیے کہ ابھی تو جہنم ہی نہیں ہے، اللہ لوگوں کو کیسے جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ اب وہ نوجوان بیچارہ داڑھی والا ہے، ہماری جماعت کا ہے، اب وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے، بولا کہ بات تو صحیح ہے بھائی، اب تو جہنم ہی نہیں ہے، اللہ لوگوں کو جہنم سے کیسے آزاد کرتا ہے؟ اس طرح کے شکوک اور شبہات سے بچیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، وہ بات سچی ہے، اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا ہے، اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے تو کرتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ اس انسان کا فرمان ہے جس کے بارے میں ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیسے کرتا ہے جبکہ ابھی جہنم ہی نہیں ہے؟ جہنم ابھی بھی ہے، ابھی بھی جہنم ہے۔ سن لیجیے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو انسان دنیا کے اندر ہے، جہنم میں کہاں گیا ہے؟ بھائی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے، اللہ کے پاس کمال علم ہے، اللہ کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ سن لیجیے،
اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے پاس علم کی انتہا ہے، اللہ سے زیادہ غیب کی بات کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اب اللہ جان رہا ہے، اللہ جان رہا ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہے وہ کون کون سے ایسے انسان ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے، تو اللہ اپنے علم کے مطابق ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو سمجھ لیجئے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ یا ہمارے بچے 10th کا ایگزام لکھتے ہیں، اب 10th کا ایگزام لکھتے ہیں، بچہ لکھ کر کے بیٹھ جاتا گھر کے اندر، اب وہ کیا لکھا نہیں لکھا ہے، رزلٹ دے دیا وہ لکھ کر کے، اب وہ آفس میں جمع ہے، اب پورا کاپی وغیرہ چیک ہو کر کے آ گیا ہے۔ اب وہ ساری باتیں جو ہے جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے اسے معلوم ہے، کون بچہ فیل ہے کون بچہ پاس ہے، معلوم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، لیکن بچے کو نہیں معلوم رہتا، اس لیے کہ ابھی رزلٹ ڈے نہیں آیا ہے، اب وہ بیچارہ حیبت میں رہتا ہے۔ اب جب ایک انسان کو معلوم ہے وقت سے پہلے، رزلٹ آنے سے پہلے، ابھی رزلٹ ڈے آنے سے پہلے ایک انسان کو معلوم ہے، انسان ایک عام مخلوق ہے، جلد مخلوق ہے، انسان کو معلوم ہے ہمارا رب جس کے پاس جو علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ابتدا نہیں، اور وہ علام الغیوب ہے، کیا اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ کون جہنم کے اندر جائے گا اور کون جنت کے اندر جائے گا؟ تو اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق جانتا ہے کہ یہ انسان ہے یہ اچھے اعمال نہیں کرے گا، یہ برے اعمال ہی کرے گا، یہ انسان نماز نہیں پڑھے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے اچھا نیک اعمال کرے گا، آگے چل کر کرے گا، یہ انسان اگرچہ آج برا ہے لیکن آگے چل کر کے انسان نیک اعمال کرے گا، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لوگ شریعت کے بارے میں کیسی باتیں کہتے ہیں، ابھی پچھلے خطبہ جمعہ کی بات ہے، اور ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ایک بھائی گھر سے وضو بنا کر کے آئے، تو اسے کسی انسان نے کہا کہ ارے تمہیں گھر سے وضو بنا کر کے آئے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو وہ بولا کہ آج تو تمہارا حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا۔ وہ انسان پریشان ہو گیا، کہا میرا حج ہو گیا؟ ارے مولوی صاحب آج جمعہ میں بولے جو انسان گھر سے وضو بنا کے آتا اس کا حج ہو گیا۔ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ انسان مجھے پوچھ رہا ہے کہ مولانا آپ بولے کیا؟ میں نے کہا نہیں تو میں ایسا نہیں بولا، حالانکہ پورا خطبہ جمعہ اسی پر تھا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی انسان گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ اس کا حج ہو گیا، تب تو جتنے بھی مالدار لوگ ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، میں وضو بنا کر کے آ جاؤں گا، اب نہ میں حج کروں گا نہ عمرہ کروں گا، میرا حج بھی ہو گیا میرا عمرہ بھی ہو گیا۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، دماغ کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ حج اور عمرہ کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب ایک الگ ہے، اور حج اور عمرہ کے برابر ثواب پانا یہ ایک الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ آج اگر آپ جانور ذبح کریں گے، غریبوں میں گوشت تقسیم کریں گے، اس کا ثواب الگ ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن آپ قربانی جانور ذبح کریں گے، وہ گوشت غریبوں میں بانٹیں گے، اس کا حکم اور اس کا اجر و ثواب یہ الگ ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے؟ تو خیر میرے دوستو، باتیں بہت ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنی زیادہ عظیم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، بقیہ اور دنوں کے اندر کبھی بھی اتنی عظیم عبادتیں جمع نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ کو بہت محبوب ہے کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ نیک اعمال کریں۔ تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان 10 دنوں کے اندر مسجد کے اندر رہنا ہے، رمضان کی طرح مسجدیں بھر جانی چاہیے، آج ہی سے شروع کر دیجیے، ابھی ذی الحجہ کے ایام شروع نہیں ہوئے، آج عصر سے شروع کر دیجئے، کریں گے؟ بولے بھائی انشاءاللہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، ان 10 دنوں کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور سے یہ حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ لوگوں ان 10 دنوں کے اندر جہاں تم ہر طرح کے نیک اعمال کرو، وہیں پر تمہیں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تحلیل، ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا ہے، ان 10 دنوں کے اندر تکبیر اللہ اکبر زیادہ کہنا ہے، ان 10 دنوں کے اندر الحمدللہ اللہ کی تعریف یہ زیادہ بیان کرنا ہے۔ یہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام جو ہے بازار میں نکل جاتے ان 10 دنوں کے اندر اور زور سے تکبیر کہتے تھے، اور جب یہ تکبیر کہتے تھے بازار میں جو لوگ ہوتے ان کو بھی یاد آتا وہ لوگ بھی تکبیر کہتے،
سب اپنا اپنا تکبیر کہتے، یہ نہیں کہ سب ایک ساتھ تکبیر کہتے جیسا کہ ہم اور آپ عادت بنا لیے جب دیکھو تو ایک ساتھ ہونا، نہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہم کو آپ کو تکبیر کہنا ہے، جو من میں آئے آپ کہیے، عورتیں بھی کہیں، ہمارے بچے بھی کہیں، ہمارے بڑے بھی کہیں، مسجد میں بھی آپ کہیے، گھر کے اندر، بازار میں، دکان میں، آپ جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اتنی آپ اللہ کی رحمت میں مستحق ہوں گے۔ سن لیجیے، جتنا آپ کو بھلائی چاہیے، خیر اور برکت چاہیے، اجر و ثواب چاہیے، آپ ان 10 دنوں کے اندر کما سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کی تکبیر و تحلیل اور تحمید بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب اللہ کے ذکر کے کلمات آپ ادا کیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ کہیے، سبحان اللہ آپ 100 مرتبہ کہیے، درود شریف زیادہ آپ پڑھیے، ان ساری ذکر و اذکار کے کلمات کی برکت سے آپ کو اس کا اثر 10 دن میں نظر آ جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے میرے دوستو، ان 10 دنوں کے اندر ہم اور آپ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بیوی محترمہ کہتی ہے، ہماری ماں کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور جو عاشورہ کا روزہ یعنی کہ محرم کا روزہ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور اسی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزے بھی رکھ لیں، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پورے آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک روزہ تو کم سے کم ضرور بھی رکھنی چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید کریں، اور آئیے آخر میں ہم آپ کو ایک بات ان لوگوں کے لیے بتلا دیتے ہیں بطور یاد دہانی جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو قربانی کے احکام و مسائل پر بیان کریں گے۔ تو جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا جانور خرید لیے ہیں یا جانور خریدنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک ضروری حکم ہے اور واجب اور فرض کے دائرے میں کہ ایسا انسان جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک وہ انسان اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ یہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ جو گھر کے افراد ہیں جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، جو عورتیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر عورت کے نام سے قربانی ہے تو پھر ان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایک انسان ایک جانور دے رہا ہے اور جو گھر کا آنر ہے، تو ایسی صورت میں جس کے نام سے جانور ذبح ہوگا اس کے لیے ضروری ہے، اور ہر حال میں نہیں کاٹنا ہے۔ اس بارے میں کئی حدیثیں مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو انسان تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایسا انسان کسی بھی حال میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی کہ اپنے بغل کے بال نہ کاٹے، اپنے زیر ناف کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا مسئلہ لے کے آ جاتے، مولانا ہم شیونگ کر سکتے نہیں کر سکتے، بہت کھجا رہا، ذرا بڑھ گیا تو کھجاتا رہتا بولتے۔ تو شیونگ کرنا تو کبھی بھی غلط ہے، ابھی بھی آپ شیونگ کریں گے تو گناہ ہوگا، اور ذی الحجہ کے دنوں میں اگر آپ شیونگ کریں گے تب تو ڈبل گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو افضل والے ایام ہیں، آپ سن چکے، لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچیے۔ اور دیکھیے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یا آپ نے نہیں سوچا ہوگا، چلیے بتا دیتے کہ اب دیکھیے کہ بھائی قربانی کرنے والا بال ناخن کیوں نہیں کاٹے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، اس کو قربانی سے کیا لنک ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان جو قربانی کرنے والا ہے، قربانی کا جانور لینے کے بعد بال ناخن کاٹ لیتا ہے تو وہ انسان گناہ گار ہوگا، اس کو توبہ کرنی چاہیے اگر جان بوجھ کے کاٹ لیا تو، لیکن قربانی اس کی ہو جائے گی، قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی، قربانی میں کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا انسان قربانی نہیں کرے گا، قربانی ہو جائے گی، نہیں کاٹنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے کاٹ لیا تو اس کے اوپر توبہ ضروری ہے، وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، بڑے گناہ کے مرتکب ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا ایسا کیوں کرے گا؟ تو دیکھیں میرے دوستو، یہ دراصل جانتے ہیں اللہ نے ایک انسان کو اپنے سے قریب ہونے کے لیے یہ چھوٹا موٹا عمل بتلایا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی جو ہے یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے، حج جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے۔
جو حج کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ بال نہیں اکھاڑنا ہے، میل نہیں نکالنا ہے، مکھی نہیں مارنا ہے، مچھر نہیں مارنا ہے، خون نہیں بہانا ہے، یہ سب پابندی احرام باندھنے والے کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے اس انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی ایک کام کر لو تاکہ تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب حکمتیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم پر آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، یہ سب حکمتیں۔ تو خیر میرے دوستو، یہ آپ ضرور یاد رکھیں، اور جو قربانی کے احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بتلائیں گے۔ اور خاص طور سے جب آپ جانور لائے تو جانور کے بارے میں بھی آپ ہوشیار ہیں۔ سب لوگوں کو معلوم رہتی ہے کہ بے عیب جانور لانا ہے، لیکن جلدی میں ہڑبڑاہٹ میں عیب والا جانور لے آتے ہیں، پھر جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا اب کیا کروں، جو ہے ایسا جانور لے آیا ہوں، اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ تو جانور لیجئے تو آپ کی 2 آنکھیں نہیں 4 آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ یہ عبادت کا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ عبادت کا مسئلہ ہے، اور ہمیں سنت کے مطابق ہی ادا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ قربانی کے احکام مسائل اور جانور کے احکام مسائل، ان تمام باتوں کی وضاحت ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔